بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسر و کسرا ایپیسوڈ 6، پچھلی 5 ایپیسوڈ کا خلاصہ۔ عاصم اپنے خاندان کے لوگوں کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے شام سے تلواریں لے کر واپس آ رہا ہوتا ہے کہ راستے میں اسے عدی کا بیٹا عمیر اسے زخمی حالت میں ملتا ہے، جسے کہ خیبر کا ایک یہودی داؤد شمون کے کہنے پہ اسے قتل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور عمیر کا قصور یہ ہوتا ہے کہ اس نے شمون کی بیوی کو ایک غلام کے ساتھ شرمناک حالت میں دیکھ لیا تھا۔ عاصم نہ چاہتے ہوئے بھی عمیر کی جان بچاتا ہے، اور نہ صرف جان بچاتا ہے بلکہ اسے اس کے گھر تک چھوڑنے آتا ہے، قطع نظر اس کے کہ عاصم کے 2 بھائی عمیر کے خاندان کے ہاتھوں قتل ہو چکے ہوتے ہیں۔ یثرب کے یہودی اپنی جان بچانے کے لیے عمیر کے قتل کا الزام عاصم پہ لگا دیتے ہیں، کیونکہ انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ عمیر قتل ہو چکا ہے یا زندہ ہے۔ جس پنچایت میں عاصم کو عمیر کا قاتل ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں یہودی، اسی پنچایت میں عمیر واپس آ کر عاصم کے حق میں گواہی دیتا ہے اور ساری روداد سنا دیتا ہے۔ یہ جان کر کہ عاصم نے عمیر کی جان بچائی ہے، عاصم کے خاندان والے اسے بغیرتی کا طعنہ دیتے ہیں، اور دوسرے ہاتھ پہ عمیر کے خاندان والے اسے اس کی بغیرتی کا طعنہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے بہتر تھا کہ وہ مر جاتا، نہ کہ اپنے دشمن سے اپنی جان بچانے کی بھیک مانگتا۔ اب اس سے آگے واقعات کو 3 مہینے گزر چکے تھے، اور یثرب کے یہودی اس بات پر پریشان تھے کہ اس عرصے میں اوس و خزرج کے درمیان کوئی جھڑپ نہیں ہوئی۔ وہ اپنے اپنے باغوں اور چراگاہوں میں تیغ زنی، تیر اندازی اور نیزہ بازی کی مشق کیا کرتے تھے، اور گھروں سے باہر ہمیشہ مسلح ہو کر نکلتے تھے۔ اس بات کا احتمال ہر وقت رہتا تھا کہ مبادا کسی پگڈنڈی، کسی گلی یا بازار میں 2 افراد یا 2 گروہ ایک دوسرے کا راستہ روک کھڑے ہوں گے، پھر کسی کی زبان حرکت میں آئے، دوسرا جواب دے، اور اچانک ان کے سینوں میں غم و غصے کی انتقام کی دبی ہوئی چنگاریاں بھڑک اٹھیں، لیکن وہ ایک دوسرے سے کترا کر نکل جاتے۔ ان کی تلواروں کو نیاموں سے باہر آنے میں صرف کسی بہانے کی ضرورت تھی۔ وہ غضبناک نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے تھے، اور بسا اوقات ان کے ہاتھ تلواروں کے دستوں تک پہنچ جاتے، تاہم کسی کو پہل کرنے کا حوصلہ نہ ہوتا۔ عاصم کے لیے امن کے یہ دن انتہائی صبر آزما تھے۔ وہ گھر کے اندر اپنے عزیزوں اور گھر سے باہر اپنے دوستوں کے لیے ایک اجنبی بن چکا تھا۔ وہ چراگاہ میں اپنے مویشی لے کر جاتا تو قبیلے کے بوڑھوں اور نوجوانوں کی نگاہیں اسے ہر وقت اس بات کا احساس دلاتی کہ وہ کسی انتہائی گھناؤنے فعل کا مرتکب ہوا ہے۔ اسے مردانہ کھیل اب بھی پسند تھے، اور وہ اپنے قبیلے کے نوجوانوں کے ساتھ تیغ زنی اور تیر اندازی کے مقابلوں میں حصہ لیا کرتا تھا، لیکن جب کوئی اوس اور خزرج کی گزشتہ لڑائیوں کا ذکر چھیڑ کر اسے برانگیختہ کرنے کی کوشش کرتا تو وہ اضطراب کی حالت میں منہ پھیر لیتا۔ اس کا چچا دور جاہلیت کے عربوں کی ہر بری خصلت کا نمائندہ تھا۔ خاندانی غرور اسے اپنے قبیلے کے لوگوں کے سامنے یہ تسلیم کرنے کی اجازت نہ دیتا تھا کہ اس کا بھتیجا غیرت و حمیت سے محروم ہو چکا ہے۔ وہ عاصم کے ناقابل فہم رد عمل کی صرف ایک ہی توجیہ پیش کرتا تھا، اور وہ یہ تھی کہ عدی یا اس کے بیٹے نے عاصم پر جادو کر دیا ہے۔ وہ اپنے ہر عزیز اور جان پہچان کے آدمی کو سمجھانے کی کوشش کرتا کہ میرے بھائی کا بیٹا ایسا نہیں تھا، وہ ایک شیر تھا، اور خزرج کے کسی آدمی کو اس کی ہمسری کا دعویٰ نہ تھا۔ وہ اس کا راستہ چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے۔ وہ اپنے باپ اور بھائیوں اور عزیزوں کا خون کیسے بھول سکتا ہے؟ وہ اپنے قبیلے کے نوجوانوں کو مسلح کرنے کے لیے شام سے تلواریں لایا تھا کہ ہم اپنے بھائیوں اور عزیزوں کا انتقام لے سکیں۔ منات کی قسم، اس پر جادو کا اثر ہے، اور اس جادو کا اثر ظاہر کرنے کے لیے وہ کئی جتن کر چکا تھا۔ وہ قدید جا کر منات کے بت کے سامنے دعائیں مانگ چکا تھا۔ اس نے یثرب کے لوگوں سے تعویذ اور گنڈے حاصل کیے۔ یثرب کی یہودی جو عصیب کا اثر ظاہر کرنے کے لیے مشہور تھے، باری باری اس کے گھر آ چکے تھے۔ زبردستی اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے مختلف جڑی بوٹیوں کی دھنی دی گئی تھی۔ اس کے سامنے عجیب و غریب منتر پڑھے گئے تھے، اور کئی متبرک مقامات کی مٹی اس کے جسم پر مل لی گئی تھی۔ عاصم احتجاج کرتا تھا، وہ چلا چلا کر کہتا تھا میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھ پر کسی جادو کا اثر نہیں، لیکن کوئی اس کی چیخو پکار پر کان دھرنے کو تیار نہ تھا۔ جب حبیرہ چاروں طرف سے مایوس ہو چکا تو شمون نے اسے ایک ایسے یہودی کا پتہ دیا جو ہر عصیب کا علاج جانتا تھا۔ حبیرہ منت اور خوشامد کے بعد اس یہودی کو اپنے گھر لے گیا، اور اس نے مسلسل 3 پہر کئی منتر پڑھنے کے بعد حبیرہ کو علیحدہ لے جا کر کہا تمہارے بھتیجے پر ایک خطرناک جادو چل گیا ہے، اب اس کا صرف ایک علاج ہے، لیکن میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ کیوں؟ حبیرہ نے پریشان ہو کر پوچھا۔ اس لیے کہ میں ایک یہودی ہوں، اگر تم نے کسی کو بتا دیا تو میں مصیبت میں پھنس جاؤں گا۔ جب حبیرہ نے باری باری عرب کے تمام بتوں کا نام لے کر قسم کھائی کہ میں کسی سے آپ کا ذکر نہیں کروں گا، تو یہودی نے کہا اگر عاصم اپنے ہاتھ سے جادو کرنے والے کو قتل کر دے اور اس کے بعد خون آلود تلوار میرے پاس لے آئے تو میں فوراً اس جادو کا اثر زائل کر دوں گا، لیکن یہ جادو کس نے کیا ہے یہ معلوم کرنا آپ کا کام ہے۔ میں صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ ایسا جادو کسی خطرناک دشمن کو زیر کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، میں اس دشمن کو جانتا ہوں۔ اس کے بعد حبیرہ کے سامنے زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ عاصم کو عدی اور اس کے بیٹے کے قتل پر آمادہ کرنا تھا۔
اور اس مقصد کے لیے وہ باری باری اپنے قبیلے کے ان شعراء کو گھر لایا کرتا تھا جن کا آتشی کلام عاصم کے دل میں غم اور غصے کی آگ بھڑکا سکتا تھا۔ یہ شعراء اس کے باپ اور بھائیوں کے دردناک قتل کے واقعات بیان کرتے تھے، ان کی قبروں کی تاریکی کا ہولناک منظر کھینچتے تھے، ان کی پیاسی روحوں کی فریاد سناتے تھے جو دشمن کے خون کے لیے پکار رہی تھیں۔ آخر میں وہ عدی اور عمیر کی خوشیوں کا ذکر کرتے تھے جنہوں نے جادو کے اثر سے قبیلہ اوس کے ایک قابل فخر نوجوان کو مردانہ خصائل سے محروم کر دیا تھا۔ حبیرہ کی انتھک کوششوں کو دیکھ کر کبھی کبھی عاصم کو یہ شبہ ہونے لگتا تھا کہ شاید یہ باتیں صحیح ہوں، لیکن پھر وہ اپنے دل سے یہ سوال کرتا کہ اگر عدی یا عمیر نے مجھ پر جادو کر دیا ہے تو ان پر کس نے جادو کیا ہے؟ اگر میں نے عمیر کو اپنا دشمن جانتے ہوئے اس کی جان بچائی تو کیا انہوں نے بھری محفل میں میری حمایت نہیں کی؟ اگر میرے عزیز و اقارب مجھے یہ طعنہ دیتے ہیں کہ میں اپنے باپ اور بھائیوں کا خون بھول چکا ہوں تو کیا عدی کو اس کے عزیز و اقارب یہ طعنہ نہیں دیتے ہوں گے کہ وہ اپنے 3 بیٹوں اور 2 بھائیوں کا خون بھول چکا ہے؟ پھر وہ سمیرہ کے متعلق سوچتا اور اسے اپنے تاریک ماحول میں نئی امیدوں اور آرزوؤں کے چراغ جھلملاتے دکھائی دینے لگتے۔ سمیرہ سے پہلی ملاقات کے بعد وہ پورے 1 مہینے ایک ناقابل برداشت ذہنی کشمکش میں مبتلا رہا۔ میں وہاں نہیں جاؤں گا، مجھے اس سے دوبارہ ملاقات کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، زندگی میں ہمارے راستے اور منزلیں مختلف ہیں۔ عدی کو ایک اتفاقی حادثہ نے متاثر کیا ہے لیکن وہ اپنی بیٹی کے متعلق کوئی طعنہ برداشت نہیں کرے گا، اور سمیرہ کو بھی یہ معلوم ہے کہ میں اسے مایوسی کے آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں دے سکتا۔ لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے اور سرزمین عرب کا کوئی گوشہ ہم میں پناہ نہیں دے سکے گا۔ میں اسے دوبارہ نہیں دیکھوں گا۔ پھر جب نیا مہینہ قریب آ رہا تھا تو اسے اپنے خیالات و عزائم میں ایک لچک سی محسوس ہونے لگتی۔ وہ سوچتا جب جنوب کے افق سے وہ تابناک ستارہ نمودار ہوگا تو وہ میری راہ دیکھ رہی ہوگی، اور اگر میں وہاں نہ گیا تو وہ کیا خیال کرے گی؟ نہیں، مجھے ایک بار اسے ضرور ملنا چاہیے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ دیوانگی ہے، یہ ایک ایسا خواب ہے جس کی تعبیر ناممکن ہے۔ میری تنگ و تاریک دنیا میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ تم میرے قبیلے کے ہر فرد کو اپنا دشمن پاؤ گی اور تمہارے قبیلے کا ہر فرد تمہارے باپ اور بھائیوں کو طعنہ دے گا۔ سمیرہ، تمہاری عافیت اسی میں ہے کہ مجھے بھول جاؤ۔ پھر جب رات کے وقت وہ ٹیلے کے دامن میں کھڑے ایک دوسرے کی دھڑکنیں سن رہے تھے تو ان میں سے کسی کو بھی اس بات کا احساس نہ تھا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ وہ ماضی کی تلخیاں اور مستقبل کے خدشات بھول چکے تھے۔ وہ جس حال میں سانس لے رہے تھے اس کا ایک ایک لمحہ انہیں ماضی کے برس ہا برس پر حاوی معلوم ہوتا تھا۔ سمیرہ، میں تمہیں یہ بتانے آیا تھا کہ میں دوبارہ یہاں نہیں آؤں گا۔ سمیرہ ہنس پڑی اور تاریک رات کا دامن اچانک مسرت کے ان گنت ستاروں سے جگمگانے لگا۔ عاصم کو اپنے الفاظ کھوکھلے، بے معنی اور مضحکہ خیز محسوس ہونے لگے۔ وہ ایک دوسرے کے قریب بیٹھ گئے اور عاصم نے قدرے سنجیدہ ہو کر کہا، سمیرہ، تمہیں میری بات کا یقین نہیں آیا؟ کس بات کا؟ یہی کہ میں پھر نہیں آؤں گا۔ وہ بولی، نہیں، اگر آپ یہ بات 1000 بار دہرائیں تو بھی میں یقین نہیں کروں گی۔ کیوں؟ مجھے نہیں معلوم، میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ آپ کسی کا دل نہیں دکھا سکتے، لیکن اس کا انجام کیا ہوگا مجھے نہیں معلوم۔ تمہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ اوس اور خزرج ایک دوسرے کے دشمن ہیں اور ان کی دشمنی ہمارے درمیان آگ کے ایک پہاڑ کی طرح حائل رہے گی۔ اس وقت مجھے آگ کا وہ پہاڑ دکھائی نہیں دیتا۔ سمیرہ نے دوبارہ ہنسنے کی کوشش کی لیکن ایک مغموم قہقہ اس کے حلق میں اٹک کر رہ گیا۔ کچھ دیر دونوں خاموش رہے۔ بالآخر عاصم نے پوچھا، تم کیا سوچ رہی ہو سمیرہ؟ اس نے جواب دیا، میں یہ سوچ رہی ہوں کہ ہم نے دن کی روشنی میں ایک دوسرے کو نہیں دیکھا۔ تم جانتی ہو کہ دن کی روشنی میں ہم ایک دوسرے کو شاید کبھی بھی نہ دیکھ سکیں، اور یہ بھی محض اتفاق ہے کہ ہم نے پچھلی دفعہ چراغ کی روشنی میں ایک دوسرے کو دیکھ لیا تھا۔ ہماری رفاقت تاریک رات کے مسافروں کی رفاقت ہے، اور تاریک رات میں بھٹکنے والے مسافر کبھی کبھی ایک دوسرے سے بھٹک بھی جایا کرتے ہیں۔ سمیرہ نے گفتگو کا رخ بدلتے ہوئے کہا، کاش ہم 2 ستارے ہوتے اور ساری رات ایک دوسرے کو تکتے رہتے۔ تمہیں ستارے پسند ہیں؟ ہاں، اس نے جواب دیا، میں ہمیشہ ستاروں کی طرف دیکھا کرتی ہوں۔ آپ کو معلوم ہے شام کے وقت مغرب سے ایک نہایت چمکدار ستارہ طلوع ہوتا ہے۔ ہاں، اسے زہرہ کہتے ہیں۔ میں اسے اپنا ستارہ سمجھتی ہوں، اور میں نے زہرہ کی بجائے اس کا نام سمیرہ رکھ دیا ہے۔ اور یہ ستارہ، اس نے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کچھ دنوں سے یہ بھی مجھے بہت پسند ہے، اور میں نے اس کا بھی ایک نام رکھ دیا ہے۔ کیا نام ہے وہ؟ عاصم، سمیرہ نے جواب دیا۔ وہ دیر تک باتیں کرتے رہے۔ بالآخر عاصم نے کہا، اب مجھے جانا چاہیے۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ سمیرہ نے کہا، عاصم، یہ مہینہ بہت طویل تھا، اور اگلا مہینہ میرے لیے اس سے بھی زیادہ طویل ہوگا۔ تم آؤ گے نا؟ لیکن تمہیں جواب دینے کی ضرورت نہیں، مجھے یقین ہے تم آؤ گے۔ میں ضرور آؤں گا۔ اور دوسرے مہینے عاصم نسبتاً زیادہ یقین اور خود اعتمادی کے ساتھ یہ ارادہ لے کر آیا تھا کہ سمیرہ سے اس کی یہ آخری ملاقات ہوگی، لیکن جب وہ ٹیلے کے دامن میں پہنچا تو سمیرہ وہاں موجود نہ تھی۔ وہ دیر تک انتظار کرتا رہا اور بالآخر مایوس ہو کر وہاں سے چل دیا۔ ایک صبر آزما انتظار کی کوفت کے باوجود وہ اپنے دل میں اطمینان محسوس کر رہا تھا۔
کہ وہ ایک تلخ فریضہ ادا کرنے سے بچ گیا۔ اگر سمیرہ خود ہی یہ سمجھ گئی ہے کہ میں اسے آلام و مصائب کے سوا کچھ نہیں دے سکتا تو اس نے برا نہیں کیا، لیکن ٹیلے سے نیچے اترتے وقت جب اسے خیال آیا کہ شاید وہ بیمار ہو یا کسی اور وجہ سے نہ آ سکی ہو تو وہ اپنے دل میں ایک اضطراب سا محسوس کرنے لگا۔ کچھ دیر تذبذب اور پریشانی کی حالت میں کھڑے رہنے کے بعد وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا چل دیا، لیکن تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اسے کسی کی آواز سنائی دی، ٹھہریے۔ وہ رک گیا۔ سمیرہ بھاگتی ہوئی آگے بڑھی اور ہانپتے ہوئے بولی، میرا خیال تھا کہ آپ جا چکے ہوں گے۔ آج نعمان کو بخار ہے اور ابا جان اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہ ابھی سوئے ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ کو اتنی دیر انتظار کرنا پڑا، لیکن میرے لیے گھر سے نکلنا ممکن نہ تھا۔ اب مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ نعمان کہیں ابا جان کو جگا نہ دے، وہ تھوڑے وقفے کے بعد بے چین ہو کر اٹھ بیٹھتا ہے، اس لیے میں جاتی ہوں، لیکن اب میں 1 مہینے آپ کا انتظار نہیں کروں گی۔ نعمان کی علالت کی وجہ سے میں شاید 2-3 گھر سے باہر نہ نکل سکوں۔ آپ کو اگلے ہفتے آنا چاہیے، آپ آئیں گے نا؟ عاصم نے کہا۔ سمیرہ میں تم سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ سمیرہ نے جلدی سے بات کاٹتے ہوئے جواب دیا، جب آپ دوبارہ آئیں گے تو جی بھر کے باتیں کر سکیں گے۔ اگلے ہفتے آج ہی کے دن آدھی رات کے وقت میں آپ کا انتظار کروں گی۔ اگر آپ اگلے ہفتے نہ آ سکیں تو اس چاند کی 14ویں رات کو ضرور آئیں۔ بتائیے آپ کب آ سکتے ہیں؟ آپ خاموش کیوں ہیں؟ عاصم نے کہا، بہت اچھا سمیرہ، میں 14ویں رات کو آنے کی کوشش کروں گا، لیکن اگر میں نہ آ سکوں تو برا نہیں مانو گی نا؟ نہیں، میں یہ سمجھوں گی کہ آپ کسی مجبوری کے باعث نہیں آ سکے، لیکن میں اس کے بعد ہر رات آپ کا انتظار کیا کروں گی۔ اگر مجھے نعمان کے متعلق اطمینان ہوتا تو میں آپ کو کل ہی یہاں آنے پر مجبور کرتی۔ اب یہ 14 دن مجھے 14 مہینوں کی طرح طویل محسوس ہوں گے۔ عاصم نے کہا، لیکن چاندنی رات میں ہمارے لیے یہ ٹیلہ محفوظ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی اس طرف آ نکلا تو ہمیں دور سے ہی دیکھ لے گا۔ یہ جگہ بالکل ہی اجاڑ ہے، ہمارا گھر بستی کے آخری سرے پر ہے، رات کے وقت اس طرف کوئی نہیں آتا، پھر بھی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ دیکھیے چاند کی روشنی میں ہمارا باغ زیادہ محفوظ ہوگا۔ میں ادھر سے دائیں طرف کے باغ والے کونے میں آپ کا انتظار کروں گی، وہاں گھنے درختوں میں چاند کے سوا ہمیں کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔ اب میں جاتی ہوں۔ عاصم نے مضطرب سا ہو کر کہا، سمیرہ ذرا ٹھہرو۔ وہ رک گئی تو عاصم نے ایک ثانیہ توقف کے بعد کہا، تم نے یہ کہا تھا کہ ہم ابھی تک ایک دوسرے کو دن کی روشنی میں نہیں دیکھ سکے۔ سنو، اگر کل طلوع آفتاب کے وقت تم اس ٹیلے کی دوسری طرف آ سکو تو میں گھوڑے پر سوار ہو کر ادھر سے گزرنے کی کوشش کروں گا، لیکن اگر آپ نہ آئے تو میں غروب آفتاب تک وہیں بیٹھی رہوں گی۔ میں ضرور آؤں گا۔ سمیرہ وہاں سے چل پڑی۔ چند قدم اٹھانے کے بعد وہ رکی اور ایک ثانیہ مڑ کر دیکھنے کے بعد بھاگتی ہوئی درختوں میں روپوش ہو گئی۔ عاصم کچھ دیر بے حس و حرکت کھڑا رہا اور پھر لمبی سانس لینے کے بعد اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ اسے اس بات کا احساس ضرور تھا کہ وہ اپنے فیصلے پر قائم نہیں رہ سکا، لیکن وہ کسی پریشانی یا اضطراب کی بجائے ایک سکون اور اطمینان محسوس کر رہا تھا۔ وہ اپنے دل میں کہہ رہا تھا، اچھا ہوا مجھے اس سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اتنی مختصر سی ملاقات میں میں اسے کس طرح تمام باتیں سمجھا سکتا۔ اس کے آنسو پوچھنے، تسلی دینے اور حال اور مستقبل کی ہولناکیوں سے متعلق اسے اپنا ہم خیال بنانے کے لیے وقت کی ضرورت تھی۔ لیکن کیا یہ درست ہے کہ اگر آج مجھے اس کے ساتھ اطمینان سے باتیں کرنے کا موقع مل جاتا تو یہ ہماری آخری ملاقات ہوتی؟ عاصم اپنے دل کی گہرائیوں میں اس سوال کا جواب تلاش کر رہا تھا، اور اسے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ایک بے پناہ قوت کے سامنے اس کے ذہنی حصار کی تمام بنیادیں مسمار ہو رہی ہیں، اور وہ ایک ایسی چیز سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو اس کی روح کی گہرائیوں میں اتر چکی ہے۔ اس کا سکون اور اطمینان پھر ایک بار اضطراب میں تبدیل ہو رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا، سمیرہ، کاش ہم ایک دوسرے کو نہ دیکھتے، کاش تم ادی کی بیٹی یا میں سہیل کا بیٹا نہ ہوتا۔ میں تمہیں کیسے سمجھا سکوں گا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے نہیں ہیں؟ میں اپنے آپ کو بھی یہ کیسے سمجھا سکتا ہوں کہ میں نے جس راستے پر قدم اٹھایا ہے وہ سمیرہ کے گھر کی چاردیواری سے باہر ختم ہو جاتا ہے، اس کے آگے اس کی کوئی منزل نہیں۔ ہم کس قدر مجبور اور بے بس ہیں، ہم کتنے نادان اور بے وقوف ہیں۔ نہیں سمیرہ، مجھے ایک نہ ایک دن ہمت سے کام لینا پڑے گا۔ اگر اگلی ملاقات میں نہیں تو اس سے اگلی ملاقات پر مجھے اپنے دل پر پتھر رکھ کر تم سے کہنا پڑے گا کہ ہم نے جو خواب دیکھے ہیں ان کی کوئی تعبیر نہیں، ہم نے امیدوں کے جو محل تعمیر کی ہیں ان کی کوئی بنیاد نہیں، ہمارے مقدر میں محرومی اور بد نصیبی کی سوا کچھ نہیں۔ پھر ہم اس دن کا انتظار کیوں کریں جب زمانے کے بے رحم ہاتھ ہمیں زبردستی ایک دوسرے سے جدا کر دیں؟ ہم اپنے اپنے خاندانوں اور قبیلوں کو یہ موقع کیوں دیں کہ وہ تلواریں سونت کر ہمارے درمیان کھڑے ہو جائیں؟ ہم ایک تاریک اور خطرناک راستے پر اتنی دور کیوں چلے جائیں کہ ہمارے لیے مڑ کر دیکھنا بھی مشکل ہو جائے؟ سمیرہ، مجھ سے وعدہ کرو کہ تم ہمت سے کام لوگی، تم آنسو نہیں بہاؤ گی۔ میں اپنے انجام سے نہیں ڈرتا، لیکن میں تمہیں ان راستوں پر نہیں لے جانا چاہتا جو کانٹوں سے بھرے ہیں۔ تم ایک عورت ہو اور تمہارے آلام و مصائب میرے لیے ناقابل برداشت ہوں گے۔ گھر میں اپنے بستر پر لیٹتے وقت عاصم کو صبح کی ملاقات کا وعدہ یاد آیا،
اور وہ دیر تک کروٹیں بدلتا رہا، اور پھر اگلے دن طلوع آفتاب کے وقت عاصم نے ٹیلے کے قریب اپنا گھوڑا روکا۔ اسے اچانک یہ محسوس ہوا کہ اس کی دنیا کی ساری دلفریبی رعنائی اور دلکشی سمٹ کر سمیرا کے وجود میں آ گئی۔ وہ اس کے سامنے چند لمحات سے زیادہ نہ رک سکا، لیکن یہ چند لمحات اس کے شعور و احساس کی ساری وسعتوں کو اپنی آغوش میں لے چکے تھے۔ سمیرا کے چہرے پر امید کی روشنی، ہونٹوں پر زندگی کی مسکراہٹیں اور آنکھوں میں محبت کی التجائیں تھیں، اور اس روشنی، ان مسکراہٹوں اور ان التجاؤں کے سامنے اسے اپنے ماضی کے علام و مصائب، حال کی الجھنیں اور مستقبل کے خدشات بے حقیقت محسوس ہو رہے تھے۔ انہوں نے دبی زبان سے ایک دوسرے کا نام لیا اور ان کی خاموش دنیا نغموں سے لبریز ہو گئی۔ سمیرا نے کہا، عاصم اب آپ چلے جائیں، اور اس کے ساتھ ہی اس کی خوبصورت آنکھیں آنسوؤں سے چھلک اٹھیں۔ عاصم نے ایسا محسوس کیا کہ کسی نے اسے جھنجھوڑ کر خواب سے بیدار کر دیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ ایک دن دوپہر کے وقت حبیرہ اپنے مکان کے صحن میں کھجور کے گھنے درختوں کے نیچے سو رہا تھا، اور سعاد اس سے چند قدم کے فاصلے پر بیٹھی اون کاٹ رہی تھی۔ عاصم صحن میں داخل ہوا اور سعاد اسے دیکھتے ہی منہ پھیر کر یہ گیت گانا شروع ہو گئی۔ دشمن نے میرے امزاد پر جادو کر دیا ہے، اس کے ہاتھ تلوار اٹھانے کے قابل نہیں رہے، اب ان روحوں کی پیاس کون بجھائے گا جو دشمن کے خون کے لیے تڑپ رہی ہیں۔ عاصم کچھ دیر غصے اور اضطراب کی حالت میں کھڑا رہا، بالآخر اس نے کہا، سعاد اگر تم نے میرے سامنے دوبارہ یہ گیت گانے کی کوشش کی تو میں تمہارا چرخہ توڑ ڈالوں گا۔ سعاد نے بے پرواہی سے جواب دیا، میرا چرخہ توڑنے کے سوا آپ کر ہی کیا سکتے ہیں، لیکن اس میں خون نہیں جو آپ کے باپ اور بھائیوں کی روحوں کی پیاس بجھا سکے۔ سعاد کا یہ طعنہ عاصم کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ اسے بے حد عزیز تھی اور ہر معاملے میں اس کی طرفداری کیا کرتی تھی، لیکن عمیر کی جان بچانے کے بعد وہ اپنے چچا اور دوسرے رشتہ داروں کی طرح سعاد کی نظروں میں بھی گر چکا تھا۔ ابتدا میں وہ اس سے کہا کرتی تھی کہ میری سہیلیاں مجھے طعنہ دیتی ہیں کہ تمہارا امزاد بزدل ہو گیا ہے، لیکن جب اس قسم کی باتیں بے اثر ثابت ہوئیں تو اس نے بھی اپنے والدین کی تقلید میں اسے چڑھانا شروع کر دیا۔ سعاد کی اس طرز عمل نے عاصم کے لیے گھر کی فضا کو بہت مسموم بنا دیا تھا۔ اس نے کہا، سعاد تمہیں زیادہ دن اس قسم کی گیت گانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ سعاد نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تمہیں اس سے کیا؟ سعاد کچھ دیر بے حس و حرکت بیٹھی اس کی طرف دیکھتی رہی اور اس کی آنکھوں میں آنسو چھلکنے لگے۔ بالآخر اس نے کہا، بھائی جان اگر آپ مجھ سے خفا ہو گئے ہیں تو میں کبھی ایسے گیت نہیں گاؤں گی۔ عاصم نے قدرے نرم ہو کر کہا، میں تم سے خفا نہیں ہوں، لیکن کچھ عرصہ کے لیے میرا یہاں سے جانا ضروری ہے۔ سعاد نے کہا، نہیں نہیں، ابا جان آپ کو اجازت نہیں دیں گے، اور اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا، کیا بات ہے عاصم، تم کہاں جا رہے ہو؟ میں شام جا رہا ہوں۔ حبیرہ نے مضطرب ہو کر کہا، تم گھر چھوڑ کر بھاگنا چاہتے ہو؟ نہیں، میں تجارت کی نیت سے جا رہا ہوں، لیکن تم جانتے ہو کہ ایرانی لشکر کی پیش قدمی کے باعث عرب کے تاجر اب شام کا رخ نہیں کرتے۔ عاصم نے جواب دیا، مجھے پرسوں یہ اطلاع ملی تھی کہ قبیلہ غطفان کے تاجر جن کے ہمراہ میں نے یروشلم سے سفر کیا تھا عنقریب دوبارہ شام جا رہے ہیں۔ میں ان کے ساتھ شام جانا چاہتا ہوں۔ سردست ایرانیوں کی پیش قدمی سے دمشق اور یروشلم کو کوئی خطرہ نہیں۔ شمال کے شہروں میں سراسیمگی کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہاں سے بعض خوشحال لوگ اپنا مال و متاع سمیٹ کر قسطنطنیہ اور اسکندریہ کا رخ کر رہے ہیں، لیکن اس کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ وہاں بعض قیمتی اشیاء نہایت سستے داموں بک رہی ہیں۔ اگر آپ پچھلے نفع میں سے کچھ رقم دے دیں تو میرا یہ سفر بہت کامیاب ہوگا۔ اگر میں نے دمشق سے آگے جانے میں کوئی خطرہ محسوس کیا تو میں وہیں سے واپس آ جاؤں گا۔ اب تک دمشق اور شام کے شمالی علاقوں سے تاجروں کے کئی قافلے دمشق پہنچ چکے ہیں، اور وہاں کپڑا اور بھی سستا ہو گیا ہے۔ اگر مجھے اس سفر سے کسی فائدے کی امید نہ ہو تو بھی کچھ عرصے کے لیے میرا گھر سے دور رہنا ضروری ہے۔ حبیرہ دیر تک سر جھکائے سوچتا رہا، پھر اس نے عاصم کی طرف دیکھا اور کہا، میں تمہارے حصے کی رقم کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، وہ تم جب چاہو لے سکتے ہو، لیکن مجھے تمہاری تجارت سے کوئی دلچسپی نہیں۔ اب مجھے لوگوں کا یہ طعنہ بھی سننا پڑے گا کہ میرا بھتیجا بنو خزرج کے خوف سے گھر چھوڑ کر بھاگ گیا۔ تم اگر چاہو تو اپنے حصے کا باغ بھی فروخت کر سکتے ہو۔ عاصم نے کہا، چچا جان آپ کو معلوم ہے کہ میں لڑائی سے نہیں ڈرتا، لیکن اوس اور خزرج کی لڑائی کا نتیجہ ہم دونوں کی تباہی کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا، اس سے صرف یہودیوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ حبیرہ نے کہا، یہ تمہارے خیالات نہیں ہو سکتے، یہ کسی کا جادو بول رہا ہے۔ یہ درست ہے کہ گزشتہ جنگ میں تعداد اور اسلحہ کی برتری کے باعث خزرج کا پلہ بھاری رہا، لیکن فتح کے باوجود دشمن کو کئی مہینے ہمارے سامنے آنے کی جرأت نہ ہوئی۔ اس کے بعد دشمن نے اچانک تمہارے باپ کا قتل کر دیا، اور ہمارے لیے یہ ضروری ہو گیا کہ آئندہ لڑائی کے لیے پہل ہم کریں۔ جب تم شام سے تلواریں خریدنے گئے تو خزرج نے ہمیں متعدد بار لڑائی کے لیے للکارا تھا،
لیکن ہم نے سمجھا بجھا کر اپنے قبیلے کے آدمیوں کا جوش ٹھنڈا کر دیا تھا۔ میں انہیں یہ سمجھایا کرتا تھا کہ کچھ دن صبر و تحمل سے کام لو، تمہیں لڑائی کے لیے اچھی تلواروں کی ضرورت ہے، اور عاصم تمہارے لیے شام سے بہترین تلواریں لا رہا ہے۔ تمہیں لڑائی میں ایک بہادر رہنما کی ضرورت ہے، اور میرے بھتیجے کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تمہیں اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ قبیلے کے جوان جو مجھ سے بار بار پوچھا کرتے تھے کہ عاصم کب آئے گا، ہمیں دشمنوں سے بزدلی اور بےغیرتی کے طعنے کب تک سننے پڑیں گے، لیکن تمہارے آنے کے بعد تو تمہاری دنیا ہی بدل چکی تھی۔ قبیلے کی عزت اور ناموس کا لحاظ درکنار، تمہاری نگاہ میں اپنے باپ کے خون کی بھی کوئی قیمت نہیں رہی۔ اب قبیلے کے لوگ مجھ پر ہنستے ہیں، کاش میں اس دن کے لیے زندہ نہ رہتا، لیکن مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں۔ یہ سب عمیر یا عدی کے جادو کا اثر ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ جب تک تم اپنی تلوار سے ان کا خون نہیں بہاتے، اس خطرناک جادو کا اثر زائل نہیں ہوگا۔ عاصم نے کہا، لیکن چچا جان، میں پھر وہی سوال کرتا ہوں، اگر مجھ پر کسی کے جادو کا اثر ہے تو قبیلہ خزرج کو کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے بھی تو 2.5 مہینے لڑائی کے لیے پہل کرنے کی جرت نہیں کی۔ حبیرہ نے جواب دیا، انہیں پہل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ جانتے ہیں کہ وہ فاتح ہیں اور اپنے ہر مقتول کا قصاص لے چکے ہیں۔ پھر تمہارے طرز عمل سے انہیں یہ اطمینان بھی ہو چکا ہے کہ ہم نے اپنی شکست کا اعتراف کر لیا ہے، لیکن وہ پہل کریں یا نہ کریں، اب ہمارا قبیلہ دیر تک چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ میں ان سے یہ نہیں کہوں گا کہ کچھ دن اور ٹھہر جاؤ، ذرا میرے بھتیجے پر سے جادو کا اثر زائل ہو جانے دو۔ عاصم نے کہا، مجھے یقین ہے کہ ہمارے قبیلے کو پہل کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ یثرب کے یہودی ہم سے زیادہ دور اندیش ہیں، وہ کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ ضرور کھڑا کر دیں گے کہ اوس و خزرج ایک دوسرے کے خلاف تلواریں اٹھانے پر مجبور ہو جائیں۔ ہمارے درمیان امن کے یہ 2.5 مہینے ان کے لیے کچھ کم تکلیف دہ نہیں تھے۔ حبیرہ نے برہم ہو کر کہا، تم ہر بات میں یہودیوں کا ذکر لے آتے ہو، لیکن انہیں ملامت کر کے تم اپنی ذمہ داریوں سے بچ نہیں سکتے۔ عاصم نے کہا، چچا جان، کیا یہ درست نہیں کہ یہودی درپردہ اوس و خزرج کی پیٹھ ٹھونکتے ہیں، دونوں کو قرض دیتے ہیں تاکہ ہم لڑائی جاری رکھ سکیں؟ کیا انہوں نے مجھ پر عمیر کے قتل کا جھوٹا الزام نہیں لگایا تھا؟ حبیرہ نے کہا، میں تمہیں یہودیوں کو ملامت کرنے سے منع نہیں کرتا، لیکن تم نے ان باتوں سے یہ نتیجہ کیسے نکالا کہ بنو خزرج ہمارے دوست بن گئے ہیں؟ بنو خزرج ہمارے دوست نہیں، لیکن میں ان سے زیادہ خطرناک دشمن دیکھ چکا ہوں۔ میں کسی ایسی لڑائی کے لیے تلوار نہیں اٹھا سکتا جس سے صرف یہودیوں کے مقصد کی تکمیل ہوتی ہو۔ حبیرہ نے سوال کیا، کیا جب ہمارے بچے، بوڑھے اور جوان خزرج کے سامنے صفیں باندھ کر کھڑے ہوں گے تو تم اس وقت بھی اپنی تلوار اٹھانے میں پس و پیش کرو گے؟ معلوم نہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں اس وقت یہاں نہیں ہوں گا، اور مجھے یہودیوں کے چہروں پر خوشی کی مسکراہٹیں دیکھنے کی اذیت برداشت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ چچا، میں ایک بات پوچھتا ہوں، کیا اوس اور خزرج 2 بھائی نہ تھے؟ کیا ہمارا خون ایک نہیں؟ حبیرہ نے غضبناک ہو کر اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، تم بالکل پاگل ہو گئے ہو، کاش میں تمہارے جادو کا علاج کر سکتا۔ تم جہاں چاہو جا سکتے ہو، میں تمہارا راستہ نہیں روکوں گا۔ میں یہ سمجھوں گا کہ میرے بھائی کا بیٹا، جس کی غیرت و حمیت پر میں فخر کر سکتا تھا، مر چکا ہے۔ حبیرہ کی بیوی کمرے سے باہر نکلی اور آگے بڑھ کر بولی، کیا ہوا؟ آپ لڑ کیوں رہے ہیں؟ کیا جادو کا اثر باتوں سے زائل ہو جائے گا؟ حبیرہ نے کوئی جواب نہ دیا اور اس کی بیوی سعاد کے قریب بیٹھ گئی۔ قدرے توقف کے بعد اس نے عاصم کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، سالم نہیں آیا؟ عاصم نے جواب دیا، وہ عباد کے ساتھ مویشی لے کر آ رہا ہے، میں ذرا پہلے آ گیا تھا۔ اچانک صحن سے باہر چند آدمیوں کی آوازیں سنائی دیں اور یہ سب پریشان ہو کر دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ حبیرہ کی بیوی کا بھائی منظر بن عقیل، اس کے 2 جوان بیٹے مسعود اور جابر، ان کے پیچھے قبیلے کے 7 آدمی صحن میں داخل ہوئے۔ حبیرہ پریشانی کی حالت میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور منظر کی طرف دیکھ کر بولا، معلوم ہوتا ہے تم کوئی اچھی خبر نہیں لائے۔ منظر نے جواب دیا، تمہیں عاصم نے کچھ نہیں بتایا؟ اس نے آج ایک اور مار کا سر کیا ہے۔ حبیرہ نے عاصم کی طرف دیکھا لیکن وہ خاموش کھڑا رہا۔ عاصم کی چچی نے منظر سے مخاطب ہو کر پوچھا، بھائی جان کیا ہوا ہے؟ منظر نے جواب دیا، عدی کے لڑکوں نے ہماری چراگاہ پر حملہ کر دیا تھا اور عاصم نے ہمارے خلاف ان کی حمایت کی ہے۔ عاصم چلایا، یہ غلط ہے، ان کی چند بکریاں اور اونٹ ہماری چراگاہ کے قریب آ گئے تھے۔ مسعود اور جابر انہیں گھیر کر چراگاہ کے اندر لے آئے۔ تھوڑی دیر بعد عدی کے بیٹے اور نوکر پہنچ گئے اور میں نے ان کے جانور ان کے حوالے کر دیے۔ منظر نے کہا، اور تمہیں میرے بیٹوں کے مقابلے میں ان کی طرفداری کرتے ہوئے شرم تک نہ آئی؟ جابر بولا، عاصم بالکل جھوٹ کہتا ہے، ان کے جانور ہماری چراگاہ میں پہنچ چکے تھے اور ہم ان پر قبضہ کرنے میں حق بجانب تھے۔ ان کے نوکروں نے ہمیں دھمکیاں دیں اور شور مچا کر اپنے قبیلے کے آدمیوں کو جمع کر لیا۔ ہم اپنے ساتھیوں کو آوازیں دے رہے تھے کہ عاصم نے جانوروں کو ہانک کر ان کی طرف بھیج دیا اور ہمیں ملامت کی۔ عاصم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے کہا، جابر، اگر تمہارے والد اور میرے چچا جہاں موجود نہ ہوتے تو تم مجھے جھوٹا کہنے کی جرت نہ کرتے۔ منظر نے غضبناک ہو کر کہا، تم میرے بیٹے کو مروب کرنے کی کوشش نہ کرو۔
اگر آج میں وہاں موجود ہوتا تو دیکھتا کہ ادی کے بیٹے کس طرح اپنے جانور چھڑوا کر لے جاتے، اور تمہیں ہمارے دشمنوں کی حمایت میں زبان کھولنے کی جرت کیسے ہوتی؟ عاصم نے حقارت آمیز لہجے میں جواب دیا، اگر آپ وہاں ہوتے تو ملاحظہ فرماتے کہ خزرج کے چند آدمیوں کو دیکھ کر آپ کے دونوں فرزند بھیڑوں کی طرح ممیا رہے تھے، اور انہیں اس بات کا احساس تک نہ تھا کہ ان کی آوازیں پہاڑ کی دوسری طرف باقی چرواہوں کے کانوں تک نہیں پہنچ سکتیں۔ خزرج کے آدمیوں سے تکرار کرنے والے دوسرے تھے، ان جوان مردوں کو تو ان کے قریب جانے تک کا حوصلہ نہ ہوا، یہ کم از کم 100 قدم دور کھڑے تھے، اور مسعود نے تو ایک اونٹ بھی پکڑ رکھا تھا کہ اگر بھاگنے کی ضرورت پیش آئے تو اپنی ٹانگوں کے بجائے پرائی ٹانگوں سے کام لیا جائے۔ مسعود نے کہا، تم بکتے ہو، میں نے قبیلے کے دوسرے آدمیوں کو اطلاع دینے کے ارادے سے اونٹ کو پکڑا ہوا تھا۔ عاصم نے کہا، لیکن تم نے ان کے جانور گرتے وقت یہ کیوں نہیں سوچا تھا کہ جب ان کے 8-10 آدمی جمع ہو جائیں گے تو ان کا سامنا کرنے کی بجائے دوسروں کی طرف بھاگنے کی ضرورت محسوس ہوگی؟ کیا یہ صحیح نہیں کہ اس وقت بھی وہاں ہمارے آدمیوں کی تعداد زیادہ تھی؟ لیکن تم ہمارے آدمیوں کو لڑائی سے منع کر رہے تھے۔ ہاں، میں نے انہیں منع کیا تھا، لیکن اگر مجھے یہ یقین ہوتا کہ لڑائی کے وقت دشمن کا پہلا وار تم روکو گے تو میں تمہیں مایوس نہ کرتا۔ کیا یہ درست نہیں کہ میری طرح ادی کے بیٹے بھی اپنے آدمیوں کو لڑائی سے باز رکھنے کی کوشش کر رہے تھے؟ منظر نے دوسرے آدمی سے مخاطب ہو کر کہا، تم سن رہے ہو کہ عاصم نے دوسری مرتبہ دشمن کے سامنے اپنے قبیلے کو ذلیل کیا؟ عاصم بولا، میں نے کسی دشمن کی حمایت نہیں کی، صرف اپنے قبیلے کو تمہارے بیٹوں کے شر سے بچانے کی کوشش کی ہے۔ منظر نے کہا، اگر تم حبیرہ کے بھتیجے نہ ہوتے تو میں تمہیں دوبارہ زبان کھولنے کی مہلت تک نہ دیتا، اس وقت یہاں تمہاری لاش نظر آتی۔ عاصم نے جواب دیا، اگر آپ کی تلوار بھی آپ کی زبان کی طرح تیز ہوتی تو مجھے واقعی ڈرنا چاہیے تھا، لیکن گزشتہ لڑائی میں آپ کے سارے جوہر کھل کر آ چکے ہیں۔ آپ دشمن کو للکارنے والوں میں سب سے آگے لیکن لڑائی کے وقت سب سے پیچھے تھے، اور یہ سب لوگ گواہ ہیں کہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ حبیرہ کی بیوی چلائی، عاصم شرم کرو، تم پاگل ہو گئے ہو، تم نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ جابر غضبناک ہو کر آگے بڑھا اور اس نے عاصم کے منہ پر تھپڑ مارنے کی کوشش کی، لیکن عاصم نے جلدی سے اس کی کلائی پکڑ لی اور وہ اس کے ہاتھ کی آہنی گرفت میں بے بس ہو کر رہ گیا۔ چشم زدن نے عاصم نے اس کی کلائی مروڑ کر پیٹھ سے لگا دی اور پھر زور سے دھکا دے کر اسے زمین پر گرا دیا۔ منظر اور مسعود غضبناک ہو کر آگے بڑھے، لیکن حبیرہ ان کے بیچ میں آ گیا اور چلایا، منظر، میری حالت پر رحم کرو، تمہیں معلوم ہے کہ عاصم کے حواس بجا نہیں، اس پر جادو کا اثر ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب یہ میرے پاس نہیں رہے گا، میں شرمسار ہوں، مجھے معاف کر دو۔ منظر نے حقارت سے عاصم کی طرف دیکھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا صحن سے باہر نکل گیا۔ اس کے بیٹے اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے اور چند ثانیے بعد دوسرے لوگ بھی کچھ کہے بغیر وہاں سے چل دیے۔ سعاد، جو اب تک سکتے کے عالم میں یہ سارا ماجرا دیکھ رہی تھی، روتی ہوئی ایک کمرے میں جا گھسی۔ حبیرہ کی بیوی اپنے شوہر کی طرف متوجہ ہو کر بولی، تمہارے بھتیجے نے میرے بھائی کی توہین کی ہے، اب یا تو اسے گھر سے نکال دو یا میں یہاں نہیں رہوں گی۔ حبیرہ کوئی جواب دیے بغیر نڈھال ہو کر چٹائی پر بیٹھ گیا۔ عاصم نے کہا، چچی، میں آپ کو پریشان نہیں کروں گا، میں خود ہی یہاں سے جانے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ وہ کچھ کہے بغیر شوہر کے قریب بیٹھ گئی۔ عاصم کچھ دیر تذبذب کی حالت میں کھڑا رہا اور پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا باہر نکل گیا۔ حبیرہ نے پیچھے سے آواز دی، عاصم ٹھہرو۔ وہ رکا اور مڑ کر پیچھے دیکھنے لگا۔ حبیرہ کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے۔ یہ ایک غیر متوقع بات تھی۔ عاصم نے اپنے چچا کی آنکھوں میں ہمیشہ نفرت اور انتقام کے شعلے دیکھے تھے۔ اس کے دل پر ایک چوٹ سی لگی۔ حبیرہ اٹھ کر آگے بڑھا اور عاصم کا بازو پکڑتے ہوئے بولا، سہیل کا بیٹا میرے گھر سے اس طرح نہیں جائے گا، اور یہ کہہ کر اسے کھینچتا ہوا کمرے کے اندر لے گیا۔ میں تمہیں جانے سے نہیں روکتا، میں جانتا ہوں تم مجبور اور بے بس ہو۔ عاصم نے کر انگیز لہجے میں کہا، چچا، مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کو خوش نہ رکھ سکا۔ حبیرہ نے آگے بڑھ کر کمرے کے ایک کونے میں پڑا صندوق کھولا اور اس میں سے ایک تھیلی نکال کر عاصم کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو، یہ تمہارا مال ہے، میں نے اس میں سے صرف شمون کے قرضے کی رقم نکال لی۔ عاصم نے کہا، نہیں چچا، مجھے اب اس کی ضرورت نہیں، اب میں تجارت کا ارادہ بدل چکا ہوں۔ حبیرہ نے تلخ ہو کر کہا، عاصم، یہ لے لو، مجھے اس سے زیادہ تکلیف دینے کی کوشش نہ کرو۔ عاصم نے بادل ناخواستہ اس کے ہاتھ سے تھیلی لے لی، لیکن قدر توقف کے بعد کہا، چچا جان، ابھی میں یہی ہوں، یہ تھیلی آپ اپنے پاس رکھتے تو بہتر ہوتا، میں چند دن کسی دوست کے ہاں ٹھہروں گا اور جاتے وقت یہ لے جاؤں گا۔ نہیں نہیں، اب میں اسے ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اور تمہیں کسی دوست کے ہاں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں، اب اگر میرے ساتھ چند دن قیام کرنا بھی گوارا نہیں تو میں کہیں چلا جاؤں گا۔ حبیرہ یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ سعاد ایک طرف دیوار سے ٹیک لگائے مغموم نگاہوں سے عاصم کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی اور بولی، لائیے، آپ کی امانت میں رکھ لیتی ہوں۔ عاصم نے کچھ کہے بغیر تھیلی اس کے حوالے کر دی۔ سعاد نے امڑتے آنسوؤں کے ساتھ کہا، آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ عاصم نے دونوں ہاتھ اس کے سر پر رکھتے ہوئے کہا، سعاد، اگر تم اس بات سے خوش ہو سکتی تو میں چند دن تمہاری ماں کے طعنے برداشت کر لوں گا، لیکن آپ کو چند دن بعد بھی نہیں جانا چاہیے، آپ کو ہمیشہ یہیں رہنا چاہیے، میں وعدہ کرتی ہوں امی آپ کو کچھ نہیں کہیں گی۔
اور میں بھی کبھی گیت نہیں گاؤں گی۔ آپ کو یاد ہے جب میں چھوٹی تھی اور آپ کو کبھی غصہ آ جاتا تھا تو آپ مجھے پیٹا کرتے تھے، اب بھی پیٹ لیجئے، میں اتنی بڑی تو نہیں ہو گئی۔ عاصم نے سعد کو سینے سے لگا لیا اور پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ سعد سسکیاں لیتے ہوئے کہہ رہی تھی، جب آپ گھر میں ہوتے تو مجھے رات کے وقت کسی بھی چیز سے خوف نہیں آتا، اور یہ اطمینان ہوتا ہے کہ جب ڈر لگے گا تو میں آپ کو آواز دے کر جگا لوں گی، پھر ڈاکو، چور، جن اور بھوت سب بھاگ جائیں گے۔ لیکن جب آپ نہیں ہوں گے تو مجھے ہر چیز سے ڈر لگے گا۔ لیکن تمہارے پاس سالم ہوگا، تمہارے ابا جان ہوں گے۔ نہیں، مجھے آپ سب کی ضرورت ہے۔ عاصم نے کہا، سعد، میں صرف یہ وعدہ کر سکتا ہوں کہ تمہیں دیکھنے کسی دن ضرور واپس آؤں گا، لیکن اب ہمارے خاندان کی بہتری اسی میں ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں۔ تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، میں بہت جلد واپس آ جاؤں گا۔ کیا میں پچھلی مرتبہ تمہاری توقع سے پہلے نہیں آ گیا تھا؟ لیکن پچھلی دفعہ آپ خفا ہو کر تو نہیں گئے تھے۔ میں اب بھی خفا ہو کر نہیں جا رہا، یہ ایک مجبوری ہے۔ کسی دن تمہیں یہ سمجھا سکوں گا کہ میرا گھر سے جانا کتنا ضروری تھا۔ سعد نے صحن کی طرف جھانکتے ہوئے کہا، ابا جان باہر نکل گئے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ وہ غصے میں کہیں چلے نہ جائیں۔ نہیں سعد، تم اطمینان رکھو، میں انہیں منا کر واپس لے آتا ہوں۔ عاصم یہ کہہ کر باہر نکلا تو حبیرہ مویشیوں کے چھپر کے قریب عباد سے باتیں کر رہا تھا۔ عاصم کو آتا دیکھ کر اس نے حقارت سے منہ پھیر لیا۔ اس کے تیور دیکھ کر عاصم کو کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوئی اور چپکے سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر تک اسے بھی ہوش نہ تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ اس کے کانوں میں اپنے چچا اور منظر کے تلخ الفاظ گونج رہے تھے۔ پھر اچانک اسے خیال آیا کہ آج چاند کی 14ویں تاریخ ہے اور اس کی مغموم، اداس اور ویران دنیا سمیرا کی مسکراہٹوں سے لبریز ہو گئی۔ وہ آبادی سے باہر نکل گیا اور دیر تک ادھر ادھر گھومنے کے بعد ایک ٹیلے پر بیٹھ گیا۔ ایک دن کی مسافت طے کی، شام کے دوڑتے ہوئے سائے زمین کی وسعتوں میں گم ہو کر رہ گئے، اور دھوئیں کی باریک لکیر جو وادی میں پھیلے ہوئے مکانوں سے آسمان کی طرف اٹھ رہی تھی، شام کے دھندلکے میں جذب ہونے لگیں۔ پھر یثرب کے نخلستانوں اور پہاڑوں پر مشرق سے ابھرتے ہوئے چاند کی دلکش روشنی پھیلنے لگی۔ عاصم کو آدھی رات کا انتظار تھا۔ وہ بے چینی کی حالت میں اٹھتا اور کچھ دیر ادھر ادھر گھومنے کے بعد پھر کسی پتھر پر بیٹھ جاتا۔ بالآخر وہ ادی کے باغ کی طرف چل دیا۔